بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير حديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مائدہ 54 نمبر آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنی دین سے مرتد ہو گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو ان قریب اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ اللہ ان سے محبت کریں گے، ان لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَ، اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، ان لوگوں کی یہ بھی ایک صفت ہوگی ان میں کہ وہ مومنین پر نرم ہوں گے، مومنین پر رحیم و کریم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کفاروں پر سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے اور وہ جس کو چاہے اپنا فضل دے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین وسعت والا اور علم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی اس آیت میں 6 صفات بتائی ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ بالفرض اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا، اپنی دین سے وہ پھیرا، کوئی دوسرا دین اختیار کیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دین اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بگڑے گا ان کا، وبال ان کے اوپر ہوگا اور بربادی ان کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کا ذمہ اپنے لیے، یعنی اس کا جو حفاظت ہے اپنے ذمہ لیا ہے، دین اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ جو شخص اسلام سے پھرا مرتد ہو گیا، جماعت سے پھرا، جماعت سے نکلا،
تو بگڑے گا ان کا، وبال ان کے لیے ہے، اور خسران ان کے لیے ہے، اور رسوائی ان کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فسوف یأتی اللہ بقوم، یہ اللہ کا اصول ہے اور اللہ رب العالمین کا سنت ہے کہ رب العالمین جو لوگ یعنی جن لوگوں نے اپنی دین کی قدر نہیں کی، انہوں نے اپنی جو اللہ رب العالمین نے ان کو قوانین بتائے تھے ان پر عمل نہیں کیا، ان سے روگردانی کی، تو رب العالمین کا یہ اصول ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یعنی تباہ و برباد کیا ہے، صفائے ہستی سے مٹا دیا ہے ان لوگوں کو، اور ہمارے لیے یعنی ان کو تا قیامت عبرت کا نشان بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قوم عاد قوم سمود کے بارے میں کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کیا ہے کہ ان کی مثال، ان کی مانند ہم نے پیدا نہیں کیا ہے کسی شہر میں بھی لوگوں کو۔ اتنے بڑے بڑے قد و قامت والے تھے، اتنے بڑے بڑے تھے، اتنے طاقتور لوگ تھے کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کی طرح ہم نے لوگوں کو پیدا نہیں کیا ہے، اتنے طاقتور لوگ تھے۔ تو رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے کہ فہل ترى لهم من باقیہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے ان لوگوں میں سے کوئی بچا ہوا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب ہمارا غضب ان کے اوپر آیا تو وہ ایسے تھے گرے ہوئے پڑے تھے کہ گویا کہ وہ کھجور کے گرے ہوئے تنے تھے۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کی مانند، کھجور کی تنے کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ اس طرح زمین پہ پڑے ہوئے تھے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ فہل ترى لهم من باقیہ، کیا تم ان کو دیکھتے ہو کہ ان میں کوئی بچا ہوا؟ نہیں۔ جب اللہ کی غضب آتا ہے تو پھر بڑے بڑے محلے، بڑے بڑے جابر حکمران، بڑے بڑے سلطنت اللہ رب العالمین نے ان کو نست و نابود کیا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وما ذلك علی اللہ بعزیز، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کام اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان یشاء یذہبکم، دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے گا، نست و نابود کر دے گا۔ ویاتی بخلق جدید، اللہ رب العالمین دوسرا مخلوق پیدا کرے گا اور انسانوں کو پیدا کرے گا، جس طرح کہ اللہ رب العالمین اس آیات میں فرماتا ہے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير حديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اگر تم نے اپنی دین کی قدر نہیں کی، اپنے دین کو چھوڑا، تو رب العالمین ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو آپ لوگ بتائیے جب اللہ کسی سے محبت کرے تو پھر اس قوم کا کتنا بڑا مقام ہوگا، یقیناً بڑا مقام ہوگا۔ وَيُحِبُّونَ، اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے۔ یہ اوصاف جو تھے یہ ہمارے اسلاف میں تھے، اصحاب کرام میں تھے یہ اوصاف۔ اللہ رب العالمین نے ان سے محبت کیا اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے تھے، اس لیے ان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے تھا، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ ان کا ہر عمل جو تھا وہ اللہ کی رضا، ان کا صرف یہ تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم، اللہ نے اعلان کیا کہ میں ان سے راضی ہوں، ورضوا عنہ،
یعنی وہ اللہ سے راضی ہو گئے وہ لوگ اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو پھر انعام یہ مل جاتا ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو رب العالمین پھر ان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت کی عزت جو ہے نا وہ تو بالکل یقینی ہے, اس میں کوئی شک ہے نہیں. تو رب العالمین ایسے لوگوں کی اوصاف بتاتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین, مومنین پر رحیم و کریم ہوں گے یہ لوگ, ان کی دلوں میں محبت ہوگا مومنین کا, نہ کہ کفاروں کا اور جو عیار ہے ان کا. آج اگر دیکھا جائے معاشرے میں دیکھا جائے تو معاملہ کچھ برعکس ہے. کفاروں سے محبت ہے اور یعنی جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ, مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے, تو معاملہ کچھ برعکس نظر آتا ہے. مومنین کے ساتھ بغض ہے. یہ جو اس امت کے لوگ ہیں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں, ایک دوسرے کی عزتیں محفوظ نہیں ہے, مال جان کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. یہ تو ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے. اعزۃ علی الکافرین, اور ان لوگوں کی یہ بھی ایک صفت ہوگی کہ وہ کفار پر سخت ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ, سورہ فتح میں ہے محمد اللہ رب العالمین کا رسول ہے. والذین آمنوا معہ, وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہے اصحاب کرام. یعنی رحماء بینہم, وہ آپس میں بائی بائی یعنی رحیم و کریم ہے, بائی بائی ہے, بھائیوں جیسا معاملہ ہے ایک دوسرے کا. ان کا آپس میں معاملہ اس طرح ہے کہ جیسا بھائیوں کا. اعزۃ علی الکافرین, وہ جو ہے نا کفاروں پر سخت ہے اور مومنین پر رحیم و کریم ہے. تو ان کی یہ بھی ایک صفت ہوگی کہ وہ یہ مومنین پر رحیم و کریم ہوں گے, شفقت کرنے والے ہوں گے اور کفاروں پر سخت ہوں گے. یہ بھی ان کی ایک صفت ہوگی کہ یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. جہاد اسلام کی سربلندی کے لیے بے حد ضروری ہے. جہاد ایک ضروری چیز ہے. جب وقت آ جائے تو اس کے لیے تمنا کرنا چاہیے, یہ دل میں ایک تمنا رکھنا چاہیے, ایک امید رکھنا چاہیے, یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جب موقع ملے مجھے تو میں اللہ کے راستے میں لڑوں گا. اور اپنے بچوں کو بھی یہ ترغیب دینا چاہیے کہ یہ شوق پیدا کرو دل میں کہ جب موقع مل جائے, موقع آ جائے جہاد کا, اور امیر المسلمین کہیں جہاد کے لیے نکلے تو ہم نکلیں گے اور بالکل اللہ کے راستے میں ہم لڑیں گے. اور شہادت کی تمنا دل میں کرنا چاہیے, کیونکہ حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو مرا من ماتا, جو مرا جو بھی مرا, من ماتا یعنی جو بھی مر جائے, ولم یعزو, اور اس نے جہاد نہیں کیا یا اس کی دل میں جہاد کرنے کا شوق نہ تھا, تو مات علی شعبۃ من النفاق, یہ منافقت کی ایک شاخ پر مرا یہ شخص. تو دیکھو جہاد کی تمنا دل میں کرنا چاہیے. تو ان کی یہ بھی ایک صفت ہوگی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم, اور بغیر ملامت یعنی بغیر کسی لوگ جتنے ملامت کرے ان کو, جتنے تونے دے, جتنے ان کو برا بلا کہے, بغیر کسی کی جو ہے نا ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے یہ لوگ. تو رب العالمین فرماتا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کی خاص فضل ہے. یہ جو اوصاف بتا دی یہ یقینی بات ہے کہ یہ اللہ کے بے حد فضل ہے, اور بہت بڑا فضل ہے. اور اللہ جس کو چاہے دے دیتا ہے. اللہ رب العالمین یہ اوصاف ہمیں بھی نصیب فرمائے. واللہ واسع علیم, اور اللہ رب العالمین وسیع اور علم والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین یہ جو اوصاف اس آیت میں اللہ رب العالمین نے
بتائیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اوصاف ہمیں نصیب فرمائیے کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور ہم اللہ سے محبت کرے، اور ہم مومنین کے ساتھ یعنی رحیم و کریم ہوں گے، اور کفار و پرسات ہوں گے، اور اللہ کے راستے میں ہم جہاد کریں گے بغیر کسی ملامت کی، یعنی ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے، دنیا جو بھی کہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اوصاف ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو سنتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں، اور رب العالمین یہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و حدیث کو سیکھیے، کیونکہ ہمارا نجات صرف قرآن اور حدیث میں ہے، تاکہ ہم قرآن کو سیکھیں اور آگے سکھائے۔ کیونکہ اگر ہم قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ نہ ہو تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہم اس حدیث کے زمرے میں آ جائے، اعلان نہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین، اللہ نے قوموں کو عروج عطا فرمایا ہے قرآن کے ذریعے سے، اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو، کئی قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے عروج عطا فرمائے اور ہمیں عزت دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔